یہ تیر بنان والا جنت تے نال جناب چلان والا تے پکڑان والا، میں کہا یار تو تے ساڈا ایٹم بم بنایا ہوئے اللہ ہوئے اللہ مولی خادم مر جائے تو کیڑے نعرے لا لیا جھلا نہ ہوئے تے او حضور کی بات کرو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زور لاؤ بھائی زور لاؤ شیرو بیٹھے بیٹھے شیر کا ذکر بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ کھڑے نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہے تو میں جھلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہنے گے ریاکاری کر رہا ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے حشرت تک سونا پڑے ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دے نال لشکر سی تے رانا سانگے کول 80,000 دا لشکر سی کیوں جی اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے رانا سانگا سامنے کھڑیا ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا پھر اس نو کہندے نے قیادت کیوں جی اس نو کہندے نے قیادت اور دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر انج سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے حضور دی شان تے وراول ورا ہے نا اگر کسی نو درد ہوئے کہ ایڈی وڈی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں کران دین ایڈا انتظام کیوں ہویا تو سنو میدان عہد جدوں رسول اللہ دی طرف وہ تیر پھینک رہے سن نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد نو فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی نو درد ہے انہاں دے بارے تے سنے لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق یہ میرے آقا کا فرمان ہے یہ دے تو کوئی فرقہ واریت نہیں نا جی لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی اور نعرے تحقیق میں ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے اور نعرے تحقیق اور نعرے تحقیق میں ڈرپوکو تو سب کی زندگی بس نعرہ لاؤ وال کر کے ہاں نعرہ تحقیق حق جاریار حق جاریار حق جاریار نعرہ حیدری اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام ساڑا بابا سانو راہ دے گیا جب تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق نہ کری صحابت آل بیت دے بارے اتھے لکھاں سلام پہ جی صدیق اکبر تے بھی لکھاں سلام حضرت عمر تے بھی لکھاں سلام عثمان غنی تے بھی لکھاں سلام حیدر کرار تے بھی لکھاں سلام امام حسن تے بھی لکھاں سلام امام حسین تے بھی لکھاں سلام حضرت سیدہ تے بھی لکھاں سلام امہات المومنین تے بھی لکھاں سلام ساڑا بابا تو سانو راہ دے فرمایا وقت اپنا ضائع نہ کری انہاں دے بارے تحقیق نہ کری ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لکھاں سلام جی یہ شاہ جی بنا یہ افکار رضا ہے حقیقت انہی کا فیض ہے نا فرمایا سن تو آلے بیت دے بارے کی گل کرنی اعلیٰ حضرت فرمایا صحابہ دے بارے فرمایا پارا ہائے صحف اور غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اور صحابہ فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درو یار اینج بندہ کھڑے ہوئے تے تیر آ رہے ہون انہاں دے بارے کوئی بھونکے اینج تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لم یتحرک ایک بار بھی اینج نہیں کیتا اور تو زندگی مسیح دیا صفحہ نہ بچا سکیا تو گل صحابہ دے بارے کرنا
مسیطاں دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے، نماز تراویح نہ بچا سکے، تسی حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہو جنہاں 2 سپر پاوراں توڑ کے اپنے پیراں وچ رونق دیتی ہے جناب۔ ساڑا بابا جڑا گل کر گیا، فرمایا اتنے آل بیت دے بارے اے گل کرنی، فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درود، جان سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزاران نے بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ مل۔ وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، کوئی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے، صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایان اسلام ہوتے، حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے دے دیتے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین اور سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی و ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت۔ لیاوے کو یہ جو 4 شیر 4 یاراں دے بارے گل کر، ساڑا بابا سن عشق و محبت، عشق و محبت اور اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، او شیرو زور لاؤ، او اے گڑے کس واسطے بچا کے تسی رکھنے نوئے؟ ہاں عشق محبت، عشق محبت، او عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تا قیام قیامت فیض رضا۔ اسی بالکل امن پسندہ، یہ ملک ساڑھے بزرگوں نے بنایا، اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اب بٹ کے رہے گا شجیہ کی کر، او اللہ۔ چلو ہون کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے، اسی تو کدی بھی نہیں استعمال کیتا، تسی کر لو، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، بھائی اے تا جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناوراں کیتا، انہیں اس نعرے نو بطور سیاسی استعمال کیتا، اگر ایک کلمہ مبارک دا نعرہ نہ لگدا جلیا تے 70,000 تے لکھاں مسلماناں دیاں دھیاں دے گڑے نہیں سن کٹنے، کیوں شاہ جی؟ تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں، تے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگ اپنی دھیاں بھی سٹ دیتیاں۔ پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے، خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھیا، ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچا تے کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے ہوئے سی تے رقص کر رہے سن، اینج لڈیاں پا رہے سن، کہندا میں جھات پا کے ویکھیا تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئیاں چھاتیاں سن، اینا خون دیاں ندیاں دے پاکستان بنیا، تسی پاکستان نہ مذاق کر دیو، تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہندے ہو، اینج نہیں ہونا۔ ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچن دینیاں، ہاں ہاں یہ گردناں اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں اور حقیقتاً رکھیاں۔ میں 10 منٹ تھلے نہیں بہ سکدا،
لیکن میں 6 مہینے جیل میں تھلے بیٹھا رہا. ہاں میں تسی بٹھاؤ تو میری چیخ نکل جائے گی, 10 منٹ بعد میری بس ہو جاندی, لیکن اتھے میں بیٹھا رہا. ہاں اتھے میں بیٹھا رہا. یہ کیوں؟ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ رسالت 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 لبیک لبیک. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم. حضور اپنی امت کے حوال سے بھی باخبر. جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے, مرنا چاہیے تھا. جب حضور چاہتے تھے کہ اس کو اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے. کیوں جی؟ معرفتی باحوالہم. حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے, اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا, پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. توجہ. جب حضور کو حوال کا ونیاتہم, میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں, آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں, میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. وعزائمہم, تسی کی ارادے کی تھی پھر دو, میں کیتا کی پھرنا, کل کی کرنا ہے, پرسوں, ہفتے بعد, مستقبل کی کرنا ہے, ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے. کیوں جی؟ ونیاتہم وعزائمہم وخوات. اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی؟ آپس کی بات ہے نا, آپس میں بیٹھے ہیں, سوچتا ہے نا بندہ کدوں جان چھٹنی. اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں, میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں, میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. امام ابن حجر کہتے ہیں وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان تو برال برا ہے. توجہ. اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی. ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائیں, ایسے نہیں ہوگا. مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے, اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ. حضور نے کیسے جنت دی. اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کرے, پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھے. شاہ جی اسی کدھر سفر تے جانا ہوئے لکھ واری تحقیق کرنے ہیں بندہ کون ہے, تے اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے تے جلیو اے تے گلہ ہی کرنی آسان انا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ غار صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا, کئی حیات حیتن دی جمع انہوں نے نقل کی تھی, انہوں نے کہا کئی سپ لڑے, کئی ٹھوئے لڑے, لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ. صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے, فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اور اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو, اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ, میں نے کہا ہم سے بڑا امن والا یار کون ہے کائنات میں. اسی اتنے 8 شہید دیتے, اساں تو بندے نو چانڈ بھی نہیں ماری. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے ہومن گولیاں, ایڈے ایڈے پتھر برس رہے ہومن, تے گولیاں چل رہی ہومن آسو گیس, اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے ہومن. یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا, میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی, اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا, آپ زخمی ہو گئے. اسی وہ پھر بھی میں جدو پولیس والے کوئی پکڑ کے لے آندے سن, میں آگو اپنے بچے نے انہوں سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لیندے بیٹھے تھے, اور تاجدار ختم نبوت
اور تاجدار ختم نبوت، اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ، اور تاجدار ختم نبوت، اے دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے جتھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ مل رہی، انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث اج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا داڑا دھوڑ پٹی جا رہے ہر طرف، اور تاجدار ختم نبوت، ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں، مورخ نہیں لکھے گا۔ ہون جڑا وہ میں ویڈیو ویکھدا نا فیض آباد دی، میں کہنا بند کر دیو، 1 منٹ نہیں ویکھی گا۔ اسی اس برسدیاں گولیاں میں بیٹھے رہے اور میں نو ڈاکٹر شفیق امینی نے کانے چاہ کیا انہاں کہ آ گئے وہ کنٹینر دا تو نہ شیشہ تو توڑ دیتا ہے جدے تے اسی بیٹھے سی، تے میں کہا توں تے پھر کی لینا ہے، جا کے روک، توں میرے کول کی لینا ہے؟ وہ کہنا میں تھلے چھال ماری تے وہ نس پے سارے۔ میں نو پھر ایک ایف سی دا پولیس والا ملیا، میں کہ تسی نسے کیوں سی؟ کہنے لگا تاں پوچھو سڑنا کی بڑی۔ آخر پھر وہ زلزلوں تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا، اس ویلے مدد آندی جدو ہلا بندہ دیتا بس ہو جائے بندے۔ میں اس ویلے عرض کی تھی، میں کہا حضور دل وچ نعرہ تو میں ختم نبوت دے نعرے دل وچ میں عرض کی تھی، میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں، میں پتر 2 ہی سن اور ہوندے تے وہ بھی لے آنے سن، وہ بھی میں لے آئے بیٹھا، اے نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ وچ بھیج کے تے لوگوں نو دین دا درس دینا، سمجھ آئی نا؟ اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تے لوگوں نو قرآن دی فضیلتاں بیان کرنا، نہ ہاں میرے ایک پتر نے تے سکول دا منہ بھی نہیں ویکھیا، ایویں گئے سی 1-2-4 دن تے میں انہاں نو حافظ تے مولوی بنایا۔ میں آکھا جی مینوں عزت اسلام نے دتی تے پھر مینوں روٹی دے رہا تے اے بھوکے مر جان گے۔ اسلام تے اتنی روٹی دیندا مکدی کوئی نہیں، اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا، او ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، اور تو آیا نہ در تے او کیوں بد نصیبا، او ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ توجہ زندہ باد، توجہ آپ صاحب 1 منٹ، میں جاننا لوگ دکان دے ملازم ہون یا فیکٹریاں دے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون، لوگ افسر انہوں نے کتنیاں گالاں کٹ دیں، میں نو پتہ ہے، میں جاننا ساریاں گلاں، ایویں داڑھی تے نہیں نہ چٹی ہوئی، جاننا میں ساریاں۔ تے میں نے ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی تے اس واسطے اسی تہاڈے نال اے ظلم کیتا، میں کہ یار میں بھی تے کسے دا ملازم ہاں نا، میں کہ جتھے تسی ملازمت کردے ہو تے ہر ویلے خوف رہندا، گالاں وکھریاں پیندیاں، نوکری گالاں سندیاں پوریاں کردے ہو، میں کہ جنہاں دی میں نوکری کردا نا تہانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملدی، تے جنہاں دی میں نوکری کرنا نا میں کہ پتہ ہے وہ کون ہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ حقیقت بھی انجی ہے، خود بھیک دیں اور خود فرمائے اور چنگا ہویا تو منگیا ہو یار۔ میں کہا لوگ کہتے ہیں نہ منگے، منگن والا آ جائے تو لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے، 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے ہیں، تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے ہیں، شیشہ تھلے نہیں کردے۔ میں کہا جنہاں دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے، وہ جب بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے مولی خادم نے کسی کو 1 روپیہ منگے ہو، 1 روپیہ نہیں گل لینا چاہیے، ساڑھے بارے بک کرنے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا دا ہوئے، ہر 4 پائی تھلو بوٹی نہ کھاندہ ہوئے، منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرمانے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ مر گئے منم رگڑ کا ریڑی، اے حقیقت بھی انجے شاہ جی، جدو ایران فتح ہویا نا ایران تو مال غنیمت جمع ہو گیا، جڑے صحابی پہرے تے سن نا مال غنیمت دے، وہ کہندے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تے میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون؟ اللہ، یہ تے پھر صدیاں بعد یہ تے میں صحیح ہوندا تو میں اٹھ کے واقعی اود پہاڑ دی طرح فرج افا بہم، میں بھی جڑانا
حرکت آ جانا سی. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا کسرا بادشاہ نو میں قتل کیتا سی تے او دے سونے دا تاج ہے تے میں مال غنیمت جمع کرانا آیا تے انہیں پیر اتے رکھ کے این ٹھوکر ماری. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر اتے رکھ کے اینج ریڑیا تے جا کے بیت المال غنیمت دے ڈھیر نہ لگیا. انہیں کہا یہ جمع کر. انہیں کہا ٹھہر جاؤ تو انہوں یہ لبڑا ہے نا تساں قتل کیتا. فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے ہیں. یہ تاج کی مجھے ضرورت. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. اور ٹھکرایا صحابہ گلا نہیں. اقبال کہندا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو. اقبال اتھے پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کیوں جی اقبال کہندا میں تن دساں او صحابہ کیوں جیسے انہاں دے بارے کوئی بھونکے چائے دی پیالی دے وکڑ ڈالا. انہاں دے بارے اقبال کہندا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہندا جی میں چاہواں نا تے میں تینوں دساں صحابہ بدر وچ کیویں گئے سن پھر عہد وچ انج کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن. کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردیاں شہید ہوئے تے نعرہ ایک ہی سی. مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں. اسی فیض آباد گولیاں وچ بھی یہ نعرہ لایا. آج گلشن راوی دے وچ چراغ بڑھ رہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اقبال کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا کدی تو سوچے بھی نہیں انہاں دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کراں. انہاں دے بارے گلاں کرنے ہو پھر ساڈے کول امیداں رکھ دیو. اسی تے گل ہی اجے کوئی نہیں کیتی شاہ جی. اسی تے ویکھ رہے انہاں نوں بھئی یہ کر دے کیون. اسی جے لبیک دا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اور 10 پھر کیڑا لائیے تو کو اور نعرہ دے دے اسی او لاندے. کائنات تو اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. اتنے میں گل بھی کر جاواں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائز شدید الحر. اے تو میں جلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہن گے میں ریاکاری کر رہا. کہندے بھائی بڑی گرمی سی اس دن تے رسول اللہ ساڈے نال سن جی. فی یوم قائز شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی فستاتی. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہوئے تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دن ایتھے ایئر کنڈیشن بہ کے تے 18 کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد حان الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا. سورج ڈھل گیا. فقالا اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھیے. کیوں جی بلال اٹھیے. اقبال کہندا او کاہنو پاپاو سلطانو امیر بہر یک نخچیر گیر صد نخ بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اوئے ایک انسان سی او دے لکھاں شکاری سن. از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ. اقبال کہندا غلاماں دی تے فطرت مار دتی گئی سی. غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر وچ حضور آ گئے. پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دتا. کیوں جی
اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوئے کی ہویا تینو کہندا احمراں با اسوداں میختن آبروئے دودھ مانے ریختن اور کہندا اوئے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھا بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے ابو جال اقبال کہندا ابو جال دی روح روئی اور کہنے لگا دس آئے سنگ اسود حضور نے ساڑھے بت کیویں توڑے آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا تھا اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں کڑیاں محراباں وچ نچا کے تے کہندے مولوی خاتمے جمعہ پڑھن جائے لو جی میں کہ یہ گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا وڈا ہاں دین دا دشمن لیکن تسی میرے نال وڈے ہو کہ عالم نو مسجد جمعہ نہیں پڑھن دیندا میں اتنے کوئی تقریر تے نہیں سی نہ کرنی میں کہ جمعہ پڑھنا کہندے نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہ کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جل تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی وعدے کرنے ہوتے اندر کی ہو رہا بھائی زور دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھائی میں ایتھی کرنی میرا گڑا بہ بھی گیا تو پھر کی نہیں کریں گے بہ جاؤ 4 دن آرام کر لوں لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھ دے ہو ایک توجہ بھائی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے تے اے زبان جیڑی اس دن چپ ہو جانی تے یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا وہ تے بڑے کریمن وہ تے بڑے کریمن وہ تے بڑے کریمن وہ تے بڑے کریمن وہ 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 بڑے کریمن ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے آپ دے نعت دا مصرع اوتھے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اوتھے لکھیا آج بھی میں جدوں حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو مینوں کرنٹ پیا حقیقت وچ کرنٹ پیا حضرت بلال دی قبر تے میں کہ جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا سانو کھڑن تے دیو یعنی او عشق دی اگ جڑی اج بھی اوتھے اسی طرح ہاں جی جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شعر لکھے سی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا شاید ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نوں بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا توجہ توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویل چیئر والے تے بہ کے منگدے سن یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ہوے ویل چیئر والا منگنا تے قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر تے بہ کے ایک بندہ فیض آباد انج کی کردا سی وہ کہن گے وہ محمد عربی دا غلام سی اور کی کردا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 جدو مولا علی حضور دے مبارک کندیاں تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہندا تے آسمان نو بھی ہاتھ لا دینا سی جی انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندیاں تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہندا نا لو شئت نلت السما میں چاہندا تے میں آسمان نو ہاتھ لا دینا سی
ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کوئی بات کرے، حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں اپنی گل کر، تو کون ہونا حضور دے بارے گلاں کر، یہ جی گلاں نہ کیتے کرو۔ جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے، رب نے تواڈے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی، ہاں کان بند کر کے رکھو۔ ہاں کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اس واسطے بالکل مولا علی جد اتنے چڑھ گیا نا، میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نا شروع کیتیاں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائے۔ میں کہ تو اسلام آباد نہیں، اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر، 300 کنال تیرے کولے تے 500 کنال جاتی عمر ہے، ایتھے بناؤ سارے مندر۔ پاکستان دی زمین تے ہے ہی پتہ، تساں جڑی آپو وڑی ہوئی نا اتھے جتنے مرضی بناؤ مندر، جی اسی چوں بھی کیتی تے گل کرو۔ پاکستان اس واسطے نہیں بنیا، پاکستان دا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا، او علم اللہ این ضرب لاؤ کہ جناب مودی بھی او جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہاں ڈھائی ہے نا بابری مسجد، او کہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا۔ امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و فن سید تو ہی میشوان اخچیر من۔ اقبال کہتا میں تینوں دساں اقوام متحدہ کی ہوندا اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندا، اتنے فیصلے ہوندے تو جناب کشمیر نو نپ لے، میں افغانستان نو نپ لے۔ کہندا جلیا تو تے کہڑے پاسے جا وڑیا، انہاں بابری مسجد بحال کرنی۔ ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دے نال لشکر سی تے رانا سانگے کول 80,000 دا لشکر سی، کیوں جی؟ اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی، 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے، رانا سانگا سامنے کھڑیا۔ ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے۔ فوج دا مرال نیچے گریا۔ پھر اس نو کہندے نے قیادت، کیوں جی؟ اس نو کہندے نے قیادت۔ اور جب دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا، کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ پھر انج سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ جب توجہ بھائی، 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دی۔ اے ہندوؤں وہی زخم پرانے، انہوں نے بھلے تو کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تے سویرے بھلیا ہوندا۔ یہ بات ہے، اس نو انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانی، مودی بھی سنے تے مودی دے سارا خاندان بھی سنے۔ انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی، ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے۔ ہاں یہ تسی بھول جاؤ، ایک وقت گزر جائے گا۔ اقبال کہندا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام۔ اقبال کہندا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار۔ ہاں وہ شیر پھر آنا ہے، یہ سدا رہنا ہے، یہ وقت بدل جانا ہے۔ ہاں اتنے مندر نہیں بننے، مندر نہیں لاؤ جی۔ حضور جدو مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے نے اس تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈی ایڈی میخاں لگیاں سن، زمین تک لوہے نالو پکا انہاں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی۔ جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے۔ سنو ذرا منظر ویکھو، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ مولا علی فرماندے نے حضور جدو پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا تو حضور نے اینج کر کے فرمایا فرمایا علی اینج کر کے ہلاؤ انہوں۔ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حبل بت پٹنا کے میں۔ آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں؟ چلے اور رسول اللہ آ گیا، باتیں ہو گئی ختم، اب حضور آ گئے۔ اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، درمیان میں جو حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑی بھائی اور کوئی گھسے۔ ہاں حضور نے اینج فرمایا۔ ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے بالکل۔